إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل ثناؤه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا اسباب ہیں، کیا دروس ہیں، کیا نصیحتیں ہیں اور عبرتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلی آیت جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی، اللہ رب العالمین نے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا بکلمات۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور مفسرین کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد اوامر و نواہی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جتنے کاموں کا حکم دیا، جب انہوں نے تمام کاموں کو کر دیا اور تمام کی بجا آوری کی، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا ان تمام کاموں سے رک گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کی بجا آوری کر دی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا پیشوا، قدوہ اور معلم خیر بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، کہا اللہ رب العالمین اور میری ذریت میں سے بھی پیشوا بنا، امام بنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ
جو تمہاری ذریت میں سے ظالم ہے ان کو ہمارا عہد نہیں مل سکتا ہے، ان سے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کو جن خوبیوں سے نوازا، امام اور پیشوا بنایا، ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اور اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیشوائی، یہ قدوائیت اور یہ مقام و مرتبہ یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی۔ جب وہ ہر ایک میں کامیاب ہو گئے، تمام امتحان کو انہوں نے پاس کر لیا، تب اللہ رب العالمین نے انہیں امامت عطا فرمائی اور بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، اور وہ ابراہیم یعنی جس نے پورا کیا اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف یوں فرمائی ہے، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ امت کا معنی اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ امت کا معنی قدوہ ہے، امام ہے، اور معلم الخیر، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھانے اور بتانے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امت بنایا، قانتا للہ، اور قانتا کا معنی جو ہے دوام الطاعہ کہا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، ہر دم اللہ رب العالمین کے فرما برداری کا کام کرنے والے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنے والے تھے، مطیع و فرما بردار تھے، حنیفہ، اور وہ یکسو تھے، تمام اطراف سے کٹ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ حنیفہ کا معنی اہل علم نے بتایا المقبل الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین کی طرف مائل رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہاں یہ 3 خوبیاں بیان فرمائی، اور اس کے بعد میں یہ خوبی بیان فرمائی وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنے والے، اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا تھا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف اللہ رب العالمین نے ہدایت کی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے انہیں دنیا کے اندر حسنہ، خوبی اور خیر اور بھلائی عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر وہ صالحین میں سے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ خوبیاں، یہ صفات ابراہیم علیہ السلام کی بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی جانب اے نبی وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی جو ہے پیروی کیجئے، حنیفہ، یکسو ہو کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، اور وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم، دین مستحکم کی ہدایت دی ہے، اور دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور ایسے وہ دین مستحکم اور مضبوط اور سیدھا دین
جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو یکسو تھے، جو حنیف تھے، اور تمام معبودان باطلہ اور تمام مشرکین سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف سے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنے والے تھے اور مسلمان تھے، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت کن کو ہے؟ کون سب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور یہ نبی ہے، والذین آمنوا، اور مومنین ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العالمین مومنوں کا ولی ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کی کئی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا، ان مقام و مرتبہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اور ان کی فضیلت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ تو یہ ساری خوبیاں، یہ ساری بھلائیاں، یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت اور بلندی ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر ملی؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام کیوں ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء میں سے دیا؟ ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یعنی جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے جو مشہور آسمانی کتابیں نازل فرمائی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور کی نسل سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی۔ اور آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں، دیکھیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، یہ سب کن پر نازل ہوئی؟ وہ ان انبیاء پر جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کے اندر اور ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جمع کر دی، تمام خیر جو ہے جمع فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے جو ہے انبیاء ایسے ہوئے جو نبی کے ساتھ بادشاہ بھی ہوئے، اور ان کی بادشاہت کو اللہ رب العالمین نے آخری درجے تک پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، ان کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی کہ رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین اور کسی کو بادشاہت ویسی بادشاہت نہیں عطا کر سکتا ہے، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعا کی تھی کہ اللہ ایسی سلطنت مجھے عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ فرما۔ اور پھر عبودیت یعنی بندہ اور نبی ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری درجہ عطا فرمایا، سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا، آپ جو ہے سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں جو ہے ابن آدم کا سردار ہوں، امام الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کن کی ذریت سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے۔ نیک ذریت کا حاصل ہونا یہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم باپ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے عظیم باپ، ایسے عظیم نبی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری خوبیاں، دنیا اور آخرت کی
सारी भलाइयां जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जमा हुई। क्यों कर जमा हुई? क्यों? इसलिए जमा हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आजमाया और उन तमाम आजमाइशों में, तमाम इम्तिहान में कामयाब हुई। उस कामयाबी के नतीजे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये सारी चीजें अता की गई। उन्होंने क्या काम किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की दावत का उन्होंने हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में उन्होंने तौहीद की दावत दी, लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बुलाया। जैसे होश संभाला, होशियार हुए, देखे कि कौम के लोग मुख्तलिफ चीजों की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके शिर्क में मुब्तला हैं, चांद सूरज और सितारों की परस्तिश में लगे हुए हैं, अपने हाथ से बुत बनाते हैं, माबूद बनाते हैं, उनकी इबादत करते हैं। ऐसे सब माहौल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक के शहर ऊर में आंखें खोली, देखा कि हमारा घर बुतखाना बना हुआ है, बाप पुरोहित है, पेशवा है मुशरिकीन का। ऐसे माहौल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। उन्होंने बहुत ही हिकमत के साथ, दलाल और बराहीन के साथ जो है अपने कौम को और अपने बाप को समझाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम में तफसील के साथ इसका तज़किरा फरमाया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत में आप गौर कर जाइए, कुरान में जहां जहां तज़किरा है, शिर्क के मामले में जरा भी नरमी नहीं है और जरा भी हेर फेर नहीं है। बिल्कुल दो अंदाज में मुशरिकीन से बरात का खुल्ला इजहार, शिर्क से बरात का खुल्ला इजहार। पहली दावत में बाप से कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपने बाप आदर से कहा, क्या तू बुतों को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। आज हमारे द्वार किसी को दावत देते हैं तो ऐसा लपेटते हैं कि उसकी भी बहुत सी चीजें जो है, उसकी बाकी चीजें भी सच और हक साबित कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये दावत का तरीका नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैं तुझको और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द लियकून मिनल मूक़िनीन। कि इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने जमीन और आसमानों और जमीन के मखलूकात दिखाए ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। उनका यकीन बिल्कुल पुख्ता और आला दर्जे का, कामिल दर्जे का यकीन हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए अंबिया किराम को दिखाता है ताकि दलील के में जो है, जो दलील वो पेश कर रहे हों उसमें वो बिल्कुल जो है पुख्तगी के साथ वो दलाल पेश कर सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब रात हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाया उनको, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं कि जो है सितारों को माबूद मान रहे हैं या चांद को माबूद मान रहे हैं या सूरज को माबूद मान रहे, नहीं, बल्कि वो कौम जो इन तमाम की इबादत कर रही थी, इनकी कमजोरी बयान करने के लिए उन्होंने जो है सितारे की तरफ नजर उठाई और कहा, फलम्मा जन्ना अलैहि अल-लैल रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी। जब रात हुई तो सितारे को देखा, कहा ये मेरा रब है। जब सितारा गुरूब हो गया तो कहा कि मैं गुरूब होने वाले से मोहब्बत नहीं करता हूं। जब चांद देखा चमकता हुआ तो कहा ये मेरा रब है। जब चांद भी गुरूब हो गया तो कहा मेरे रब ने अगर मुझे हिदायत न दी होती तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाता। जब सूरज को देखा चमकते हुए तो कहा ये मेरा बड़ा रब है, ये मेरा रब है और ये बड़ा रब है। जब देखा कि वो भी गुरूब हो गया तो कहा, क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। कहा मेरी कौम के लोगों, मैं तमाम चीजों से बरात का इजहार करता हूं जिसको तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करते हो, और मैं अपना रुख उस रब की तरफ करता हूं जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया यकसू होकर के, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं। इतना खुल्ला ऐलान कर दिया। और फिर कौम तो उनको छोड़ने वाली नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुज्जत की अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि तुम
حجت کرتے ہو، حالانکہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے شرک سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا ہوں، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے اور بس اسی کو میں نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں، اور میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور تم نہیں ڈرتے ہو، تم کو ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، جی ایسے چیزوں کو شریک کر رہے ہو جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو دونوں فریق میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے کاش کہ تم جان لو، یعنی موحدین جو توحید پرست ہیں ان کے لیے امن و امان ہے یا مشرکین کے لیے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کیا، یہی انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس طریقے سے دعوت دی اور اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اور ان کے جو معبودان تھے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے ان کی کمزوریوں کو اور ان کے بطلان کو واضح کیا، لیکن وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے بغیر دلیل کے الجھ گئے اور لڑنے لگے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر بس نہیں کیا، ان کے دلائل بہت پختہ تھے، بہت واضح تھے، نہیں مانا، انکار کر دیا، لیکن بیٹھے نہیں، آگے پھر انہوں نے دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم اور کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، کہا میرے ابا جان آپ ان کی ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس علم آ گیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی جانب سے آپ کو کوئی عذاب نہ لاحق ہو جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ یہ سب اتنے پیار اور محبت سے اتنے اچھے اور واضح انداز میں باپ کو سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک مطیع و فرما بردار بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ باپ چاہے جتنا تشدد کرنے والا ہو، چاہے جتنا جارح ہو، چاہے جتنا غصے والا ہو، لیکن جو فرما بردار بیٹا نیک بیٹا ہوتا ہے وہ باپ سے بدسلوکی نہیں کرتا ہے، سخت کلامی نہیں کرتا ہے، پیار اور محبت سے اسے سمجھاتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، باپ کے جارحانہ کلمات کا جواب دیا، کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی، باپ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے جو ہے تو روح گردانی کر رہا ہے؟ اگر تو اپنی بات سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا، وَہْجُرْنِ مَلِيًّا، اور مجھے ایک لمبی مدت کے لیے چھوڑ کر کے چلے جا، دور ہو جا مجھ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہا ابا سلام علیک، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اور کہا میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے دور ہو جاؤں گا اور میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، میری دعائیں قبول فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس طریقے سے سمجھایا، لیکن باپ نے بھی نہیں سمجھا بلکہ جارحانہ روح اختیار کیا اور گھر سے نکل گئے، لیکن باپ سے سخت کلامی نہیں کی، باپ کو کچھ الٹا سیدھا نہیں کہا۔ یہ ایک سچے اور اچھے دائی کی پہچان ہوتی ہے۔
اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اپنی قوم میں گئے، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ یہ قوم سے اور اپنے باپ سے پوچھ لیا کہ یہ بت، یہ مجسمے، ان کی کیا حقیقت ہے جن کے سامنے تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے لیے اعتکاف کرتے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ کوئی مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں، بس یہی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، ہمارے باپ دادا یہی کر رہے تھے، بس ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، اسی پر ہم بھی ہیں، کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو قوم والوں نے کہا کہ کیا حقیقت میں آپ ہمارے پاس حق لے کر کے آئے ہیں یا ہم سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگے ایک دلیل اور دی۔ دیکھیے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلائل یاد نہیں کرتے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں، قرآن کی آیتیں یاد نہیں کرتے ہیں، منطقی دلائل دیتے ہیں، گفتگو میں ادھر ادھر پھراتے ہیں اور زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی تمام دعوتوں پر آپ غور کر لیجئے، کیسے بھی لوگوں سے ان کا سامنا ہوا، وہ دلائل بکھیرتے گئے اور دلائل دیتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ تمہارا رب اور وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، کہ رب ہی اللہ رب العالمین ہی خالق ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو تمہارے معبودوں کے خلاف میں ایک چال چلوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف چال چلی اور ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ایک مناسبت دیکھ کر کے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا کہ اتنا بڑا کام کیا ہے، ایسا کام کر دیا ہے، اس کو سزا دی جائے اور اس کو بلایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ سے بات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی، جب اس بنیاد پر اس نے حجت کی کہ اللہ رب العالمین نے اسے بادشاہت اور سلطنت دی تھی، اپنے مال کے غرور میں، اپنے عہدے اور منصب کے غرور میں ابراہیم علیہ السلام سے اس نے حجت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، کہا میں بھی اس کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری دلیل دی، فوراً کہا اگر یہ اس سے نہیں سمجھتا ہے، حقیقت معنوں میں اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن وہ بیوقوف انسان، بیوقوف اور طاقت کے نشے میں چور اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا، وہ غور نہیں کرتا کہ اس کا مالک میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کے سامنے دوسری دلیل پیش کر دی، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے لے آ، ہکا بکا اور لاجواب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے دلائل پیش کیا، اس کو بھی لاجواب کر دیا، لیکن پھر ان لوگوں نے کسی چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو حرقوا وانصروا آلہتکم، کہ ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس پلان کو ناکام بنایا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی اور آگ نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ سب نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھی، لیکن ایمان نہیں لائے۔
پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، ہجرت کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کی ہے میرے بھائیوں۔ پھر وہ شام کے شہر کی طرف گئے، حران کی طرف گئے، وہاں حران سے فلسطین گئے، فلسطین سے ایک مرتبہ مصر گئے، مصر میں بادشاہ نے ان کو روکا، اور پھر اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ سامنے آیا جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ یہ کوئی معمولی قسم کے آدمی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی آزمایا کہ اب اس بیٹے کو وادی غیر ذی زرع مکہ میں چھوڑاؤ جہاں بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسے دودھ پیتے چند ماہ کے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ وہاں چھوڑائے۔ جب وہ چھوڑ کر کے جانے لگے تو ہاجرہ کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار انہوں نے پوچھا، کہا کیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹے بغیر اور مڑے بغیر کہہ دیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ کہا جاؤ، پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، ایک ٹیلے کے پاس پہنچے جہاں سے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر کے خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ ہے، آپ اس میں غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، کیسی کیسی قربانیاں دیں، پھر اللہ رب العالمین نے ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کو اونچا مقام اور بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے اگر ہم بھی عزت چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش چاہتے ہیں، تو توحید کا بول بالا کرنا پڑے گا، توحید کا یعنی موحد بننا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے احکام کی ہمیں بجا آوری کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کرام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا کے اندر رکھ، اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہماری وفات ہو، خاتمہ ہو تو اسی پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔